بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے جب بھی ہمیں سوال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب ہم قرآن سے دیں۔ تو اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب یہ بات کہنے والے دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ منکرین سنت میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ ان کے لیے تو تشہد کا کیا معاملہ، ساری نماز ہی قرآن میں نہیں ہے، اس لیے قصہ ہی ختم، نہ کچھ بھی نہیں نماز کا لکھا ہوا، نہ نماز شروع کرنا، نہ رکعتیں، نہ پڑھنا، نہ سلام، نہ کچھ نہیں، پھر تو معاملہ ختم۔ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ کلاس روم میں طالب علم کو پاس صرف کتاب نہیں ہوتی، استاد بھی ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر سمجھاتا ہے، وہ کتاب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، کتاب کی تو وضاحت ہوتی ہے۔ بیوقوف ہیں جو استاد کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ کتاب سے کام چلتا تو جیسے کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتار دے کوئی لکھی لکھائی کتاب، کیسی اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ساری دنیا میں کتابیں پھینک دیتا، لوگ مان بھی جاتے کہ آسمان سے گری ہیں، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، ایمان بھی لے جاتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا کہ اس سے تو ساری اسکیم ہی تباہ ہو جائے گی، اس کتاب کی وضاحت کون کرے گا؟ جس کا جی چاہے گا مطلب یہ انتشار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کتاب تنہا نہیں آئی، اس کے ساتھ نبی آیا۔ اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو وہ بات ٹھیک تھی، چھپی چھپائی کتابیں بانٹتی جاتی تھی۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں جو نبی کو راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ نبی کے بغیر کتاب نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی سے جو کچھ ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پوری احتیاط کریں گے کہ وہ ویلڈ ہو، صحیح حدیثیں ہوں، جعلی نہ ہو، جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ گروہ ہے جو اس لائق ہی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ جو ان میں سے کہتے تھے نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اگر آپ کو ایک رسالہ ملے تقابل اربع، 4 نمازوں کا مقابلہ، تو یہ میں بات بتا رہا تھا، تقابل اربع بہت ضروری ہے منکرین حدیث کے لیے، کہ 4 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا حلف اٹھا کر کہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی نماز ہے۔ قرآنی نماز انہوں نے لکھی، موٹی موٹی کتابیں، عبداللہ چکرالوی تھا، پھر ایک رفیع الدین تھا، حشمت علی تھا، 4 قرآنی نماز۔ آپ وہ دیکھیں گے نا تقابل اربع، نمبر 1 خانے پر شروع سے ایک بات پر متفق نہیں ہو، نہ نماز شروع کرنے پر، نہ ختم کرنے پر، نہ رکوعوں پر۔ کسی نے کہا نمازیں صرف 3 ہیں، کسی نے کہا 2 ہے، کسی نے کہا 4 ہے، کسی نے کہا 5 ہیں، قرآن سے جو ملا۔ کسی نے کہا رکھتے اتنی ہیں جتنی مسلمان پڑھتے ہیں۔ حیران۔ اب کسی نے کہا 2 سجدے ہیں رکعت میں، کسی نے کہا 1 سجدہ، کسی نے کہا قبلہ کی طرف پڑھنی ہے، کسی نے کہا نہیں قرآن بتاتا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے اور ادھر یہ مشرق کی طرف منہ کر کے سورج ادھر چلے جائے تو 4 نمازیں دیکھیں گے نا آپ کہیں گے توبہ توبہ توبہ۔ یہ لوگ ہیں جو کہتے تھے حدیث نے فساد ڈالا ہوا۔ حدیث کی برکت سے تو ساری نماز شیعوں کی، خارجیوں کی، سنیوں کی، اور ایک صرف سنتوں میں فرق ہے کہ یہ چیز جو ہے ہو جائے بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ نقشہ جو ہے اس کا پوری ہے کہ کھڑا ہو قبلہ رخ، اللہ اکبر زبان سے کہے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن پڑھے، رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، 2 سجدے کرے، پھر آخر میں درمیان میں تشہد پڑھے، آخر میں اور آخر پر جا کر کہے زبان سے السلام علیکم۔ یہ ہے وہ نماز جو ساری امت کی ایک حدیث کی برکت۔ وہ 4 نمازیں رسالہ تقابل اربع، کیا میرے کتب خانے سے لوگ چوری کر لیتے، وہ ملے نا مولانا نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ مان جائیں گے کہ توبہ توبہ۔ یہ منکرین حدیث جو ہے دین کا مذاق اڑانا چاہتے، قرآن میں سے 4 نمازیں نکالی، ایک بات پر متفق نہیں ہوئے۔ دوسرا گروہ، اگر منکرین حدیث نہیں تو دوسرا میرا ساتھی ہو سکتا ہے جو جعفری ہو، شیعہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کہاں قرآن میں، التحیات کہاں قرآن میں۔ یہ باتیں ان کی بیوقوفی، جو کہتے ہیں نا ایسے، وہ جاہل ہے، کہ جعفری کو بھی نہیں جانتے، ورنہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ اس سے کیا پوچھیں گے ہم کہ چھوڑو اور باتوں کو جو تم کہتے ہو شروع میں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے اللہ اکبر قرآن میں ہے؟ کوئی اللہ اکبر نہیں۔ اللہ ویسے کہتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، لفظ اللہ اکبر قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات کہ جو تم سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو، یہ کہاں سبحان ربی العظیم و بحمدہ قرآن میں؟ سبحان ربی، یہ شیعوں کی بات کر رہا ہوں۔ درمیان میں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و توب، جو بھی پڑھ رہے ہیں کہاں ہے؟
درود شریف بھی نہیں، حکم ہے درود پڑھو، لفظ تو نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں حدیث سے لیے۔ التحیات کا میں بتا دوں شیعہ دوستوں کو کہ التحیات شیعہ مذہب میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو چھوٹی نمازیں لکھ لی ہیں نا مختصر، کہ اس سے گزارا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہ آدمی التحیات پر بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ کم سے کم تشہد ہے جسے وہ کہتے ہیں نماز ہوگی، یہ مختصر ترین، مگر مکمل پڑھیں گے نا التحیات میرا آدھا گھنٹہ خرچ ہو جائے گا جو شیعوں کا التحیات۔ کوئی پڑھے تو صحیح، اگر سیکھنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں العروۃ الوثقیٰ اور سید کاظم جس کی کتاب کی آگے انہوں نے شرح لکھی، اتنی بڑی اونچی کتاب العروۃ الوثقیٰ کہ اگر اہل بیت کا دامن پکڑتے اس کتاب پڑھو کاظم، وہاں پڑھو التحیات درمیانی اور آخری، پتہ چلے کہ التحیات ہے ہی نہیں اور کتنا لمبا ہے۔ ہم تو التحیات للہ وصلو اتنا لمبا ہے کہ آدمی حیران رہتا، دعائیں ہی دعائیں۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے مسلکوں سے بھی واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے ایک ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں یار، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہے، لمبی نمازیں بھی ہیں۔ اس مہینہ میں عمرہ بھی جو صحابہ کرام کرتے تھے، باقی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا میری نیاز دلاؤ، جو یہ نیاز دلائیں گے ان کے کام اگر نہ ہوں تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لو۔ اس لیے بیچارے لوگ خرچ کرتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، گھی منگواتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، پوڑیاں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا، باہر نہیں لے جا سکتے، اور وہ بھی نماز فجر سے پہلے۔ اب لوگوں نے سوچا یہ کھانے پینے والے جو پیٹو کہ اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہے، کتنا کھا لیں گے۔ اب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، لے جا بھی سکتا ہے اور باہر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اپنی طرف سے دین کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیاز کوئی نیاز نہیں، یہ بہت تھوڑی مدتی گھڑی، نہ شیعہ مسلک میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ایک رسم شروع کر لیتے ہیں، وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ لکھنؤ سے شروع، ایک شاعر سے بڑے امیر مینائی لکھنوی، انہوں نے ایک پہلے نہ رسالہ بنایا معجزہ مصطفی ناطق، امام جعفر صادق کا معجزہ بنایا، 16 صفحے کی نظم ہے جس میں یہ کہانی بنائی۔ ایک چرواہا تھا لکڑہارا، وہ بڑا تنگ دست تھا، غریب تھا، حالات خراب تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اس کی حالت دیکھ کر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ؟ کہنے لگے یہ رجب ہے۔ تاریخ کون سی ہے؟ 22۔ فرمایا اس تاریخ کو جو یہ کرے نا کہ برابر ہر شے ڈال کر پکائے اس کی ساری حاجتیں پوری ہو۔ چنانچہ اس نے پکائی تو وہ پھر لکڑیاں کاٹنے گیا، اوپر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ گیا، نیچے گرا، آواز آئی، اس نے آ کر کریدا تو زمین جب کھودی تو نیچے خزانہ ملا، دیگیں بڑی ہوئی تھی سونے چاندی کی، اس نے اوپر سے ڈھانک لیا اور تھوڑا تھوڑا نکال کرنا کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے۔ تو اس کی بیوی وزیر کے گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی یا نوکر تھی۔ وہ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی محل پر چڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ کس کے پتہ چلا اسی لکڑہارے کے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ کہنے لگی ہاں نیاز پکائی۔ افسانہ سن لیں، کیسی مزیدار بات۔ اس نے جب سنا تو کہنے لگی جھوٹ بولتے ہو، کبھی نیازوں سے بھی یہ کام ہوئے؟ السلام علیکم۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہیں سے چوری کی ہے، ٹھگی کی ہے، نیازوں سے بھی ایسا ہوتا؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وزیر اعظم زیر عتاب آ گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے اس کو معزول کر دیا سعودی عرب بھجوا دیا اسے، اور حکم دیا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے اور جیل میں بھیج دیا۔ وزیر اعظم کی جائیداد ضبط ہوئی، عہدہ ختم ہو گیا، بادشاہ نے کہا اس کو نکال دو۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا تھا، وہ رات واپس نہیں آیا۔ بادشاہ کو شک ہو گیا کہ جس وزیر اعظم کو نکالا ہے نا، اس حرام زادے نے میرے بچے کو قتل کر۔ اس نے بھیجا سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ عجیب کہانی سنیں، لوگ یوں ہی نہیں پھنستے۔ اب اس وزیر نے اور اس کی بیوی نے جب وہ جا رہے تھے تو ایک خربوزہ خرید کر پلے باندھ لیا تھا کہ کہیں کھا لیں گے، اب پتہ نہیں کیا ہمارے حالات۔ جب بلایا تو بادشاہ نے کہا تم نے نالائق نمک حرام میرے یہ احسان کا یہ بدلا دیا کہ میرا بچہ قتل کر دیا۔ اس نے کہا توبہ توبہ حضور، میں تو پہلے ہی غمگین ہوں، میری وزارت گئی، جائیداد گئی، میں نے کیوں بچے؟ اس نے کہا نکالو یہ پلے کیا باندھا ہوا۔ جب کھولا تو سر چڑھا۔ اب وزیر اعظم کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا، اس نے کہا سارا ہی اس کا بھیج دو جیل، صبح اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ ادھر صبح فجر ہونے سے پہلے شہزادہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یار تیرا سر اس کے پلے سے نکلا، تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا،
ابا جی دیر ہو گئی تھی، میں ریسٹ ہاؤس جو ہے وہاں جنگل میں اس میں ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے پھر بلا کر پوچھا بھائی تو بے گناہ مگر بتا یہ ہوا کیوں ایسے؟ اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، میں نے نیاز کی بے قدری کی، کنڈوں کی بے قدری کی تھی جس سے میری وزارت گئی، جائیداد گئی اور یہ بھی سر نکلا۔ میں نے توبہ کر لی، میں نے اور میری بیوی جیل میں شریف، ہماری جان بھی چھوٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا پکاؤ دیکھیں پھر، بس یہ قصہ بنایا اس نے امیر مینائی نے، موعظہ مصطفی ناطق۔ اور جہاں یہ پڑھے لکھے ہے نا کرتے نیاز، وہاں پہلے وہ پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا یہ موعظہ پڑھو پھر نیاز، ہے سارا جھوٹا، بالکل۔ اب اس بارے میں ایک بات آپ کی واقفیت کے لیے بتا دوں کہ حق کہنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ ریاست جو ہے نا میرپور خیرپور میرس، یہاں کے مفتی تھے، وہ شیعہ تھے، رکھا تھا انہوں نے نوابوں نے انہیں، میں نے اپنی کانوں سے ان سے سنا، کہنے لگے حق کہنا بہت مشکل کہ انہوں نے جو خیرپور میرس کے نواب سے انہوں نے دیگیں پکائی ہوئی، میں ان کا رکھا ہوا عالم تھا ریاست کا، جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے نا یہ پوچھ لیا کہ مولا یہ کہانی جو مشہور ہے لکڑہارے کی، اس کی حقیقت کیا؟ اس وقت میرے سامنے بہت بڑا امتحان آ گیا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو ان کو تو آگ لگ جائے گی، اور اگر کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے تو ایمان گیا، میں مجتہد ہوں، عالم ہوں، جھوٹ کی تائید کروں۔ میں نے خیر فیصلہ کر لیا کہ بے شک چھٹی ہو جائے، حق کہوں۔ انہوں نے بیچاروں نے حق کہہ دیا کہ نواب صاحب یہ سب جھوٹ ہے، کوئی امام جعفر صادق نے نہیں کہا، نہ کوئی کنڈوں والی بات ہے، نہ کوئی الگ الگ۔ بہت اس کے ماتھے پر بل پڑا، میں گھر چلا گیا اور اپنا سامان باندھ لیا کہ بس ریاست سے مجھے نکال دیں گے۔ مگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے والد نے، بوڑھا جو تھا، اس نے بہت ملامت کیا، اس نے کہا شرم کرنی چاہیے کہ عالم کو، اس لیے تمہاری مرضی کی باتیں کر، تم نے جب پوچھا جو صحیح بات تھی اس نے کہا تم خوش نہیں ہوئے کہ عالم نے حق کہا، ناراض ہوتے ہو، تو میرے وظیفے میں اضافہ ہو گیا، میری تنخواہ بڑھ گئی اور میری عزت بڑھ گئی۔ باپ کے کہنا، اس نے کہا حیا کرو، تم علماء سے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جھوٹی باتوں کی تائید کریں؟ یہ انہوں نے خود واقعہ مولوی اسماعیل مرحوم کے مدرسہ کے جلسہ پر وہ آئے تھے، وہاں سنایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹا قصہ، کوئی کنڈے نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔